بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے محمد وآل محمد پر درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حی یا قیوم، کل چونکہ بڑی تیز بارش ہوتی رہی ہے اسلام آباد میں، تو گراؤنڈ ابھی تک گیلا ہے اور ہیومیڈیٹی لیول چونکہ 40-50% کے قریب تھا، تو گھاس پہ شبنم بھی ہے، یعنی اگر شام کو ہیومیڈیٹی زیادہ ہو تو صبح شبنم جو ہے وہ ضرور پڑتی ہے گھاس پہ، تو بڑا تر و تازہ ماحول ہے، فضا بڑی تازہ ہے۔ یا حی یا قیوم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کل رات کو میں نے کوشش کی تھی پہلے کمپیوٹر کے ذریعے پھر موبائل کے ذریعے، لیکن دونوں مرتبہ آپ لوگوں کو کبھی آواز نہیں آئی، کبھی ویڈیو ٹھیک نہیں تھی، تو پھر میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی سارٹ آف۔ جو علی حمزہ اور کنول شہزاد ان نوجوانوں کے 2 سوالات تھے، تو میں نے کہا چلیں صبح کی سیر بھی ہو جائے اور آج آپ لوگوں سے گپ شپ بھی لگا لی جائے۔ ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے گراؤنڈ میں، چونکہ صبح اب کافی آگے جانا شروع ہو گیا، جو ہم ونٹر کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے اور کافی رات جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، دن جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سردیوں میں رات پھیل جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم، جو سب سے پہلے کنول شہزاد کا جو سوال ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ لوگ سنائیے، سب ٹھیک ہے؟ یہ کون ہے جی؟ غلام قادر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بلکہ 3 سوال ہو گئے۔ کل ایک پوسٹ کے نیچے ایک نوجوان نے سوال کیا ہوا تھا کہ سر اسکرین کے آگے کمپیوٹر یا موبائل پہ زیادہ دیر رہنے سے تو آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی آئی سائٹ جو ہے وہ جتنی ویک تھی اس سے ڈبل ہو گئی۔ تو اس پہ میں نے تقریباً 2-3 سال پہلے بھی ویڈیو میں میسج دیا تھا، اور جب بھی صبح کی سیر کرتا ہوں تو یہ میسج ان بٹوین دا لائنز ہوتا ہے۔ آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آئی سائٹ کی کمزوری کے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، اس کا فوڈ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، ہماری جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ کمپیوٹر، موبائل وغیرہ جو ہیں، برائٹ سکرینز، یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ڈال رہی ہیں بچوں کے اور لڑکوں کے اور نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے آنکھوں پر بڑے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے CSV کی ایک ٹرم میں نے آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹرز کے ہاں بڑی مشہور ہے CSV،
कंप्यूटर सिंड्रोम विजन। तो वो उसकी वजह यह है कि ये जो इंसानी आँख है इसमें आंसू टीयर बैंक, एक बैंक होता है आंसुओं का, नमी आप इसको कह लें। तो मुसलसल स्क्रीन के ऊपर नज़रें जमाने से वो ये होता है कि आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ये इसकी एक वजह है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ टोटके हैं। एक तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप सुबह की सैर को अपना मामूल ज़रूर बनाएं। रात बेशक जागें लेकिन ग्रीनरी में जाकर बैठा करें थोड़ी देर के लिए, और सूरज की धूप से बिल्कुल आप महरूम ना हुआ करें। विटामिन डी का बड़ा ज़बरदस्त ये एक सोर्स है, तो सुबह ज़रूर देखा करें। चूँकि ये जो फ्रीलांसिंग है या काम इस तरह का हो गया घरों में मुसलसल बैठ के, आप लोगों की जवानी में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर गेम्स ऐसी बन गई हैं कि 16-16 20-20 घंटे बिल्कुल वो वैम्पायर्स की तरह कमरों में। तो आप कभी भी टेस्ट करवाएं, अक्सर नौजवान टेस्ट करवाते हैं तो उनको डॉक्टर्स यही कहते हैं कि विटामिन डी आपकी बड़ी कम हो गई है। तो आपको सूरज के साथ भी थोड़ी दोस्ती आपकी होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये सुबह की सैर को मामूल बना लें। वज़ू का मैंने आपको कहा हुआ है, इसको आप अपनी हेल्थ के साथ ऐड कर लें, ये बड़े ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। और अगर आप लड़के हैं तो आपको पुशअप्स करने चाहिए। मैं तो लड़कियों को भी एडवाइस करूँगा जितने आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो मसल्स हैं, ये वाले जो मसल्स होते हैं शोल्डर्स के ऊपर, ये सारे आइज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरा एक नेटवर्क है आपका नर्वस सिस्टम का। तो चौथा ये है कि नमाज, लंबे सजदे, ये आँखों पे बड़ा भला असर करते हैं, बड़ा प्यारा असर करते हैं, हसीन व जमील किस्म का असर करते हैं। तो ये चौथी चीज़ भी कर लें। फिर क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप मेडिकेशन से पहले काम करते हैं, बजाय इसके कि जब काम ख़राब हो जाए और फिर हम डॉक्टर के पास जाएं, तो पहले आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आइज़ जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। हम भी कंप्यूटर के आगे काम करते हैं अक्सर, एक उम्र गुज़र गई है लेकिन आंखें अभी तक ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह ये सुबह की सैर है, वज़ू है, नमाज है। और फिर डॉक्टर्स को अगर आप देखें तो वो एक्सरसाइज बताते हैं कि अगर आप मुसलसल स्क्रीन के ऊपर नज़र जमाए हुए हैं तो आपकी आंखें जो है वो स्टिफ़ कर जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी। मुझे याद है 2015-16 में मेरा बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से फ़ोटोशॉप पे। तो माल तो बड़ा छापा, लेकिन मुसलसल 16-16 घंटे कंप्यूटर के आगे मैं काम करता रहता था नॉन स्टॉप। बाज़ औक़ात 2 घंटे सो के फिर उठ के काम करना, चूँकि प्रोजेक्ट बड़ा ज़रूरी था। तो मेरी जो आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ कर गई। तो मेरे यहाँ पे एक दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई आँखों के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी आइज़ को बिल्कुल आप एक्सरसाइज नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर के सामने जब बैठे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी आँखें जैसे इंसान बंद करता है, राइट लेफ़्ट किया करें, ऊपर नीचे किया करें, थोड़ी एक्सरसाइज इनको करवाया करें, वरना ये अकड़ जाएंगी बिल्कुल। मसल्स इनके जो है ना वो स्टिफ़ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और उससे भी प्रॉब्लम आएगा। यानी उसने मुझे कहा कि आपकी आई साइट ठीक है, आपकी आइज़ वीक हो रही हैं। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क आप ज़हन में रखें। एक तो 40+ जब आप होते हैं तो आपकी आई साइट या आइज़ ज़्यादातर वीक होना शुरू हो जाती हैं कसरत इस्तेमाल से, जैसे हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप अपनी आँखों को रेस्ट दिया करें थोड़ा सा, ये बड़ा ज़रूरी है। ख़ासकर ये जो गेम्स आजकल आ गई हैं कि 1 सेकंड के लिए आप आगे पीछे नज़र नहीं करते, क्योंकि आपको ख़तरा ही है कि कोई आपको गोली मार देगा, जैसे पबजी है। तो उस पे आपको मुसलसल नज़रें टिका के काम करना पड़ता है, यानी आप किसी की आवाज़ नहीं सुन रहे, आप फुली फोकस्ड हैं। तो इससे आपकी आई साइड या आइज़ आपकी जल्दी वीक हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज करवाया करें आँखों को। जैसे हम गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है उसके लिए वाइपर यूज़ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, ये जो पपोट ऊपर नीचे हमारी पलकें, तो इससे एक सॉर्ट ऑफ वाइपर आँख पे लग जाता है। तो वो काम भी किया करें। एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है आँख के लिए। फूलों को, ग्रीनरी को देखना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। फिर मैंने आपको रिलीजियस भी बता दिया कि इसके भी बड़े फ़वाइद हैं। तो आप ये काम करें, और दरमियान में कभी कभी कोई ऐसा वक्त भी आया करे कि आप सारा कुछ बंद करके ना तो सूरज की रोशनी में जाकर बैठ जाया करें, दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, हाइकिंग पे जाएं, थोड़ा टफ़ टाइम लिया करें। और एक सीक्रेट आपको एक कुलिया भी बता देता हूँ उस नौजवान को, सबके काम आएगा कि
کبھی کبھی جب توبہ کے مراحل ہوتے ہیں یا کوئی ایسی مووی لگا لیا کریں یا کوئی ایسی بات جیسے کرب و بلا کے حوالے سے واقعات ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں. کبھی قبرستان جایا کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے. کسی کی فوتگی پہ جائیں, کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جائیں تو ان کے غم میں کوشش کریں کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلیں. یہ ون آف دا بیسٹ ٹپس ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ریسیٹ ہو جاتی ہیں. آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں دھل جاتی ہیں. یہ میں آپ کو فزیکل بتا رہا ہوں. لوگ اگر آپ مہذب ملکوں میں جائیں تو ہنسنے کے اور رونے کے وہ بہانے بناتے ہیں تاکہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. تو یہ ایک سمپل سے کچھ ٹپس تھیں, ان کو ذہن میں رکھیں. دوسرا آپ کنول شہزاد کی طرف آ جاتے ہیں, وہ بھی آنکھوں سے متعلق ہے. کنول نے کہا تھا کہ سر نظر بد کے حوالے سے بتائیں کہ کیا نظر بد موجود ہے, ہوتی ہے, اس کا علاج وغیرہ, کالا جادو. اس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, میں نے کی ہے بات اس پہ. سب سے پہلے تو کوئی بھی سوال ہو نا تو اس سوال کی حقیقت کو سمجھا کریں کہ سوال جو کیا جا رہا ہے وہ سوال توہم پرستی کا ہے, علمی طور پر موجود ہے, اس کی کوئی سند ہمیں ملتی ہے, بینگ مسلم قرآن سے کوئی سند ملتی ہے یا احادیث سے یا سلف صالحین کی جو ایک سنت چلتی ہوئی آ رہی ہے, کیا نظر بد کا وجود ہے. پھر دوسری قوموں کو, دوسری تہذیبوں میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو میں اوور دا ایئرس اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا ہوں اور سائنٹیفک انداز میں نے اس کی ریسرچ کی ہے. میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کمل کہ نظر بد اسلام سے پہلے بھی دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اس کا تصور موجود تھا اور اس کے پیچھے بہت بڑی سائنٹیفک ریزن بھی ہے. ہم اگر اس کی سائنس کو سمجھ لیں تو پھر ہم اس کو بہتر انداز میں اس سے بچ بھی سکتے ہیں. نظر بد کے لیے انگلش میں ایول آئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹرم ایول آئی, بری نظر. العین ہوتا ہے غالباً عربی زبان میں, جیسے نظر بٹو ہندی میں بھی کچھ اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہمارے پاس یہ نظر بد ہے یا نظر لگ جاتی ہے کسی کو, تو یہ مختلف الفاظ ہیں. تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں ایول آئی کے حوالے سے تو آپ کو اس کی کافی ڈیٹیل بھی مل سکتی ہے. اب سب سے پہلے جو میرا سورس ہوتا ہے بینگ اے مسلم, میں اس کو قرآن سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب قرآن کے حوالے سے اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو بہت بڑی بڑی شہادتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو سورۃ القلم کی غالباً 51 نمبر آیت ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 51 اور 52 جو نظر کے دم کے لیے بزرگ استعمال کرتے ہیں. میری بیجی بھی یہی پڑھا کرتی تھی, جب ہمیں نظر لگتی تھی تو میری بیجی یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتی تھیں اور میں دیکھتا تھا ان کو جمائیاں بھی آتی تھیں, تھک جاتے تھے ان کے. اور بچپن میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیجی کو کیا ہوتا ہے, لیکن یہ واقعی بڑا ٹف ہو جاتا ہے یہ کام. اور جیسے وہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نظر بد کے ساتھ ہے. دوسرا معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی, سورۃ فلق اور سورۃ الناس. آپ کو پتہ ہے کہ سحر کے حوالے سے, بری نظر کے حوالے سے ان کی بھی بڑی افادیت بزرگ بیان کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو قرآن میں یہ 2-3 ہمیں نشانیاں ملتی ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں صحیح بخاری, صحیح مسلم کی طرف یا اصول کافی وغیرہ کی طرف جو اہل تشیع کے ہاں ہے. تو ہمیں ہر مسلک کے اندر روایات میں مستند حوالوں کے ساتھ, صحیح احادیث کے ساتھ ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں نظر بد کا ذکر موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی یاد کروائی ہیں. حسنین کریمین کو دعائیں پڑھ کر آپ پھونکا کرتے تھے, اور آپ نے کہا کہ یہ نظر کا تصور موجود ہے. یہ بالکل درست بات ہے. اسی طریقے سے آدمی کو قبر میں اتارنے جیسے الفاظ آئے ہیں کہ یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے یہ نظر. تو نظر بد کا یہ تو تھا جو ریلیجس کانسیپٹ تھا. عیسائیت میں بھی موجود ہے, روم کی تہذیب, یونان کی تہذیب, اس میں بھی نظر بد کا تصور موجود تھا. درمیان میں کچھ عرصہ سائنسدان جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہوئے کچھ سال پہلے,
انہوں نے ہر چیز کی طرح نظر بد کو بھی سپرسٹیشنز وہ کہہ دیا کہ یہ توہم پرستی ہے. ایک طویل عرصہ وہ توہم پرست سمجھتے رہے اس کیفیت کو کہ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. لیکن میں پچھلے ہفتے کچھ روز پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا سائنس کے حوالے سے. میری چونکہ دلچسپی ہے نیورو سائنس اور جینیٹک مینیپولیشن یا انجینئرنگ کے حوالے سے میں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. میگزینس وغیرہ میں نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے اور کچھ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں PDF وغیرہ, اور پھر میں اس کا مطالعہ ضرور کرتا ہوں ویکلی بیسس پہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے کہ DNA RNA یا جینز میں کیا چل رہا ہے, یا یہ جو آنے والے وقتوں کی جیسے بایولوجیکل وار تھی تو اب آپ کی وار جو ہے وہ جرم وار یعنی جراثیموں کی وار ہے. اب آنے والے وقتوں میں جو قوم یا ملک زیادہ بہتر جراثیم بنا لے گا, وائرس بنا لے گا, وہ چونکہ کنٹرول کر رہا ہوگا. لہٰذا یہ آج سے 4 سال پہلے اس کی پیشن گوئی ہوئی تھی جرم وار کی. 2017 کا پروگرام میرے پاس ڈاؤن لوڈ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جرم وار ہوگی. تو 2019 سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اس طرف ہم نہیں جاتے, آپ نظر بد پہ رہیں. تو میں نے جو ایک ہفتہ پہلے پروگرام دیکھا اس میں کچھ نیورو سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ایسٹرو فزسٹ تھے, کچھ اینتھروپولوجی کے ماہرین تھے, اور ایک بڑا زبردست جملہ انہوں نے, انگلش میں تھا وہ پروگرام, انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب ایک دوسرے کو ریگولیٹ کرتے ہیں. وی ریگولیٹ ون اندر, یعنی میرا نروس سسٹم آپ کے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. میں نے وہ پروگرام سنا تو میرے ذہن میں وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے حوالے سے یا ہمارے بزرگوں کی جو سینہ بسینہ تھیں وہ چلنا شروع ہو گئیں کہ ہم انسان ایک دوسرے کی مضبوطی ہیں, ایک دوسرے کی تقویت ہیں. تو اگر آپ فرض کر لیں کہ کوئی شخص ایسا آتا ہے جو ہی وہ محفل میں بولتا ہے تو پوری محفل پہ مردنی چھا جاتی ہے, پوری محفل کا مزاج غیبت کی طرف چلا جائے گا, منافقت کی طرف چلا جائے گا, یا مایوسی پھیل جائے گی. اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ محفل میں آتا ہے تو سب لوگوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے, جیسے ہم ڈوب رہے ہیں تو ہمیں وہ بچا لے گا, ہیلپنگ ہینڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس, اور اس کو دیکھ کے کھل اٹھتے ہیں چہرے. وہ امید بانٹنے والا ہے, حوصلہ, عزم اور جوش بانٹنے والا ہے. تو فزیکل دنیا میں بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اثرات ہیں. نمبر 1, جیسے اس وقت میں کوئی بات کر رہا ہوں, لفظ یہ ساؤنڈ ویوز جو نکل رہی ہیں یہ دراصل ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے ہوا کے اندر, اور وہ وائبریشن جو ہے نا وہ آپ تک پرسیویبل انداز میں پہنچتی ہے, لفظ بنتے ہیں, اور آپ کو چونکہ میرا اور آپ کا وہ ارتعاش کامن ہے, آپ اس زبان کو سمجھتے ہیں, لہٰذا ایک میننگز پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کسی بندے نے 2-3 دن سے برش نہ کیا ہو تو وہ جب محفل میں بات کرتا ہے اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوں تو وہ ایک سمیل سڑان سی منہ سے نکلتی ہے, تو اس کے بھی اثرات, ناگوار بو کے اثرات بھی ہوتے ہیں, خوشبو کے اثرات. کوئی محفل میں آ جائے خوشبو لگا کر تو بڑے خوشگوار اثرات ہوتے ہیں. پھر پرفیوم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرفیوم کیسا ہے. یا بعض اوقات آپ نے وہ لفظ سنا ہوا ہے جس کو اردو میں ری کا خارج ہونا, انگلش میں فارٹ, FART, فارٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ آپ کے بدن کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ایک گیس کی شکل میں وہ خارج ہوتی ہے, تو اس کے بھی محفل پر برے اثرات آتے ہیں. تو جو کچھ جسم کی دنیا میں ہمارے سامنے ایکسپریس ہوتا ہے اس کی ایک اسپرچول سائیڈ بھی موجود ہے. تو جیسے آپ کی آنکھ میں کیڑا چلا جاتا ہے, مچھر چلا جاتا ہے, یا کوئی آنکھ چبھ جاتی ہے, یا اگر گیس ہے یا بہت زیادہ دھوپ ہے یا ریفلیکشن ہے تو وہ آپ کی آنکھ کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اگر نروس سسٹم ریگولیٹ کر رہا ہے تو ہر انسان کی آنکھوں میں کوئی قوت ہوتی ہے, ہر انسان کی آنکھوں میں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ایک بچہ ہے نا چھوٹا سا, اس پہ تجربہ کیجئے. بچے کو پتہ ہے کہ اس کی ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے لاڈ ہے, اس کے لیے پیار ہے, ٹھیک ہے. حسنین, میں نے لائیو سیشن کے شروع میں آپ کو جواب دے دیا ہے, وہ آپ بعد میں سن لیجئے گا, ابھی آپ ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں تو سن لیجئے گا. میں نے آپ کے کویشچن کو ایڈریس کیا ہے آئی سائٹ کے حوالے سے, اسی سے پھر ہم اس نظر بد کی طرف بڑھے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بچے سے اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو وہ ماں کی آنکھوں کی محبت سے مسکراتا ہے, اور اگر آپ اس کو ڈانٹنے کے انداز میں دیکھیں تو وہ بچہ رو پڑتا ہے, یعنی اس کے چہرے کے اوپر عجیب سی ایک وہ ٹینشن آ جاتی ہے کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے. آپ استاد کی نظروں سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں.
پھر یہ شعر میں آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جیسے اگر آپ محب اور محبوب ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نظروں میں اشارے ہوتے ہیں، سگنل ہوتے ہیں، اور نظر جو ہے نا وہ آپ کو بہت کچھ بتا دیتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے، یہ آپ کی شخصیت کا ایک مین گیٹ ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کی چھاپ ہوتی ہے آنکھوں میں، آپ کے دل میں کون سے واحیات خیال ہیں، آپ اندر سے کیسے ہیں، تو آنکھیں جو ہے نا وہ بتا دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں بڑی مکر کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں بڑی معصوم ہوتی ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا کہ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو کچھ آنکھیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا ڈوب جانے کو دل کرتا ہے، کلزم ہوتی ہیں وہ آنکھیں۔ اور کچھ آنکھیں اتنی بھلی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بس میں دیکھتا چلا جاؤں۔ جیسے آپ نے محاورے سنے ہوئے ہیں کہ پھاڑ کھا جانے والی آنکھوں سے اس نے مجھے دیکھا، گھور کر اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تو آنکھیں جو ہے نا وہ بڑا زبردست پوری کائنات کا فلسفہ ہے ان آنکھوں میں۔ میں نے آپ کو رمضان میں بھی بتایا تھا اول و آخر کا فلسفہ اس کے اندر، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت نیوکلیس بھی ہے، بڑا خوبصورت پتلی جو آنکھ کی ہے، اس کے ارد گرد ہے سارا جہان۔ تو نظر بد کا جو نروس سسٹم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بیسیکلی ہو کیا رہا ہے؟ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اگر میں حاسد ہوں اور میں کسی چیز پر حسد کی نظر ڈال رہا ہوں تو حسد تو میری شخصیت کا حصہ ہے، جس میں ہم نے کئی لائیو سیشن کیے کہ نفس کے، جسم کے نظام کے حوالے سے، شخصیت اور کردار کے حوالے سے آپ کے اوپر اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ تو اگر میری آنکھوں کے پیچھے میری شخصیت میں آپ کے لیے حسد ہے، یا میں جل رہا ہوں، یا میرے اندر غیبت موجود ہے، یا میرے اندر ہپوکریسی خدا نخواستہ موجود ہے، تو میں جب اس نظر سے دیکھوں گا یا میرے اندر بغض اور تعصب ہے تو وہ نظر جو ہے نا وہ وائبریشن ایک پیدا کرے گی، اور اگر میں ویک ہوں تو میرے اوپر اثرات آئیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے اندر ہمیں جو رول ماڈل دکھائی دیتا ہے وہ دعا والا ہے۔ اس پہ ہم میں کئی دفعہ کئی سیشن میں بات کر چکا ہوں کہ واش روم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر ہے، ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے، ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے، تو اس کے اثرات ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ ان دعاؤں کو نا ترجمے سے پڑھا کریں کہ ہم اپنے آپ کو اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ہم واش روم جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کے شیلٹر میں آ جاتے ہیں کہ وہ جو خبث اور خبائث ہے ان سے ہم بچ جائیں۔ تو وہ کو فزیکلی تو اثرات نہیں ہو رہے، فزیکلی تو آپ نے واش روم کیا، آپ نے اپنے آپ کو دھو لیا، لیکن دعا کا پورا کرائٹیرین یہ بتا رہا ہے کہ کوئی روحانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں واش روم میں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ دعا کے بغیر داخل ہوں اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر برے اثرات ہوں، کوئی برے خیالات حملہ آور ہو جائیں، وسوسہ پیدا ہو جائے واش روم کے اندر، تو اگر آپ دعا پڑھ کے گئے ہیں تو آپ بچ جائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے سے یو ساٹ ریفیوج ان اللہ، آپ نے اللہ کے شیلٹر میں پناہ مانگی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو الحمدللہ آپ تعریف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بچت ہو گئی، آپ اس ایک گندی جگہ سے باہر نکل آئے ہیں بچ بچا کے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا سادہ سا لفظ بزرگ سکھاتے ہیں کہ غفرانک آپ پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہم کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اب بظاہر تو شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا کھانے میں، لیکن روایات میں ہے، بزرگ بتاتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب اگر تو اس کو آپ ریلیجیس ٹرمز میں دیکھیں گے تو شیطان از شیطان، میں اس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا ہے، یقین مانیے اس کی سائنٹیفک ریزن اگر آج تک زمانے کو سمجھ نہیں آئی تو آنے والے زمانے میں سمجھ آ جائے گی۔ دیر از اے سائنٹیفک ریزن بیہائنڈ دیٹ، ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو آپ نے گھر میں جھاڑو نہیں دینا، تو اس کے پیچھے بھی سائنٹیفک ریزن ہے، اور وہ باتیں پرانے وقتوں میں تو صرف عقیدے کے ساتھ مان لی جاتی تھی نا۔ جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ یومنون بالغیب کیا جاتا ہے،
لیکن جب انسانی عقل اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینے کے یہ فوائد ہیں، ہم بیٹھ کے ہم اپنے بدن کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑنے دیتے۔ پھر جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، مطلب آپ اپنے آپ کو کنگھی کرنے لگے ہیں، میک اپ کرنے لگے ہیں، اپنے لپسٹک لگانی ہے، آپ صرف دیکھ رہے ہو آئینے میں اپنے آپ کو، لیکن کیا زبردست پیکج ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں۔ اب دعا صرف پڑھنی نہیں ہے، آپ ان کی لفظوں کے معنی پر غور کیا کریں کہ اے اللہ، یعنی آئینہ دیکھتے ہوئے بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے سسٹم میں وائبریشن پیدا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بڑا پیارا پیدا کیا ہے، کوئی کالا ہو گورا ہو جیسا بھی ہو، اس نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کا کانفیڈنس بوسٹر ہے یہ دعا۔ اللہم انت حسنت خلقی، میری جو تخلیق ہوئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوئی ہے، فحسن خلقی، اب یہ پرسنالٹی آ گئی کہ جیسے میرا جسم، میری آنکھیں، میری نوزی، یہ ناک، اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت متناسب انداز میں آپ نے میرے اعضاء بنائے ہیں، نیا نقشہ بنایا ہے، تو سونے ربا میرے جو کردار ہے، میری جو پرسنالٹی ہے، میرا جو خلق ہے، اس کو بھی بیوٹیفائی آپ کر دیں۔ اب بندہ دیکھے کہ اس سے آئینہ دیکھنے سے فزیکل چیز ہے، آئینہ دیکھنا ایک جسمانی عمل ہے کمل، لیکن آئینہ دیکھنے کی دعا ہمیں روحانیت میں لے جا رہی ہے۔ یعنی آپ کسی نان بلیور سے پوچھیں، وہ کہے گا جی میں آئینہ دیکھتا ہوں، دیٹس اٹ، اس کا تو بلیف نہیں ہے۔ لیکن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی پازیٹیو بندے کے اثرات محفل پہ پازیٹیو آ رہے ہیں، نیک صفت انسان جب کسی محفل میں آتا ہے تو برکتیں آ جاتی ہیں، کسی محفل میں درود و سلام پڑھا جائے گا تو برکتیں نازل ہو جائیں گی، کوئی انسان پاک صاف محفل میں آئے گا تو اس محفل کا رنگ روپ بدل جائے گا، بزرگ محفل میں آتے ہیں تو محفل کا حلیہ بدل جاتا ہے، استاد کمرے میں آتا ہے تو کمرہ جماعت کی حالت یا حیت بدل جاتی ہے۔ تو جب ہم آئینہ دیکھ کر یہ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی پہ وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں وہ ساری چیزیں، چونکہ ہم نے اچھا سوچا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا اور اللہ سے دعا کی ہے۔ اور یقین مانیے اگر آپ مکمل فیتھ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، میں تو بچپن سے پڑھ رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے پڑھتا ہوں، یعنی میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑا پیارا پیدا کیا ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ نوٹ کیا ہے کہ اس دعا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے خوبصورت بچے کو دیکھتے ہیں، کسی نے گاڑی لی ہے، موٹر سائیکل لیا ہے، کسی نے مکان لیا ہے، کسی کی کوئی کامیابی ہے، تو اگر آپ اف یو فارگیٹ سیئنگ ماشاء اللہ تو کیا ہوگا؟ آپ نے جو اسپرچول سگنلز آپ کے اندر پیدا ہو گئے ہوں گے، جیلسی کے، تعصب کے، بغض کے، جلنے کی وجہ سے کہ یار یہ گوانڈیاں دا مڑا کیوں اگے ٹر گیا، یا فلاں کڑی جو ہے نا وہ کیوں اتنے درجے پہ پہنچ گئی، تو ایک نفس ہے نا، نفس امارہ کی سٹیج پہ ہوا، لوامہ کی سٹیج پہ ہوا تو کمزور ہوگا، تو آپ کے اندر جو خیالات پیدا ہوں گے اس سے آپ کا نروس سسٹم نیگیٹو ہو جائے گا، اور وہ جو نیگیٹو انرجی آپ کی باڈی سے نکلے گی، کیونکہ جسم صرف یہ نہیں ہے، ایک اورا بھی ہے، جسم کے ارد گرد ایک شخصیت ہے، ایک حالہ ہے، اور وہ سارے کا سارا کائنات میں نے آپ کو بتایا تھا 4 قوتیں سامنے آ چکی ہیں، لائٹ ویوز ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے، ان دونوں کو نظر بد کے ساتھ ملا کر دیکھیے، آپ کو سارے فلسفے کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر ویک نیوکلیر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیر فورس بھی ہے۔ تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں یا ہم کچھ سوچتے ہیں تو اس سوچ کی انرجی وائبریشن پیدا کرتی ہے۔ اگر میری سوچ مخلص ہے، پازیٹیو ہے، تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ وین آئی سے ماشاء اللہ تو میں نے ساؤنڈ ویوز پیدا کی، چونکہ اللہ سے میں نے دعا کی ماشاء اللہ یا انشاءاللہ یا بارک اللہ فی و سبحان اللہ، کوئی چیز دیکھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹے چھوٹے لفظ ہمیں سکھائے گئے ہیں، یہ ابس نہیں ہے۔ ہم نے اپنے جو مذہبی سطح پہ لوگ رہتے ہیں نا، ٹپیکل سرفس پہ، وہ بس اتنا ہی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، اللہ کی سائنس ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھیں، یا کہا جاتا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے یہ کام کر لو، یا پانی پینے سے پہلے یہ کر لو، یا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، تو کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے۔
آپ فزیکل ورلڈ میں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی پرسنالٹی جو اسپرچول ورلڈ میں ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی وائبریشنز کے زیر اثر ہے. تو جب بھی آپ کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھیں جو تعریف کے لائق ہے تو ماشاء اللہ کہا کریں, خوشی کا اظہار کیا کریں, اللہ سے دعا, اللہ کو شامل کیا کریں, اپنے تعلقات میں اللہ کو شامل کریں. ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ افش السلام اکئی تعالو, سلام پھیلاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. مصافحہ جب انسان کرتا ہے تو کتنی قوت ملتی ہے. کہتے ہیں کہ شیطان کی ہڈیاں چٹک جاتی ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن کو ہگ کرتا ہے, جپھی ڈالتا ہے. یاد اللہ علی الجماعت, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنا مقبول حج ہے. ہاں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک فزیکل ایکشن کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی پہ مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. واٹس گوئنگ آن؟ تو نظر بد بھی اسی طریقے سے عمل کرتی ہے کہ آپ نے اپنے اس فزیکل یا جو سائیکولوجیکل اثر تھا آپ کے اوپر, اس میں آپ نے اللہ کو وٹنس نہیں کیا, اللہ کو شامل نہیں کیا, تو آپ کے نفس کے اندر سے جو ریز نکلنی تھی, جو وائبریشن پیدا ہوئی ہے, وہ وائبریشن جا کے افیکٹ کرتی ہے. چونکہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں, تو اگر کہیں پہ ریگولیشن نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ ڈس آرگنائزیشن ہو جائے گی نا. آپ کسی کی ریگولیشن کو خراب کر رہے ہیں, ار ریگولیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے وائبریشن کسی کو توڑنے والی دی, یوں کہہ لیجئے شیشہ نازک ہوتا ہے, اگر اس کے وزن سے زیادہ اس پر جمپ لگایا جائے یا چیز پھینکی جائے قوت کے ساتھ تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی نظر جو اتنی کانسنٹریٹ ہو کے نکلتی ہے ان کی آنکھوں سے شعاعیں کہ وہ ٹھا کر کے لگتی ہیں, اور وہ جو حالہ ایک پرسنالٹی کا بنا ہوتا ہے, ایک اورا بنا ہوتا ہے, وہ اس کے سگنل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے پانی کے حوالے سے لائیو سیشن کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ کامیاب تجربات ہو چکے ہیں 2-3 ملکوں میں, روس کے اندر, جاپان میں, کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کر اگر آپ گالیاں دیں تو پانی کے جو کرسٹلز ہیں وہ بڑے برے بنتے ہیں, ان کی شکلیں. لیکن اگر آپ پانی کے پاس کھڑے ہو کے کوئی اچھے کلمات, نیکی والے, دعا کرنے والے, وہ اگر آپ پڑھیں تو پانی کے کرسٹل بڑے زبردست ہو جاتے ہیں. اب ہمیں ہر چیز سے پہلے دعا سکھائی گئی ہے. یا شافی 3 دفعہ پڑھ کے آپ پانی پی لیں نا, اور آپ کا تصور یہ ہو کہ یہ سادہ پانی میرے لیے ہر قسم کی ویکسین بن رہا ہے, یقین مانیے آپ کا کھانا برکت کے ساتھ. جیسے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ صرف جملہ نہیں ہے ایک عربی میں لکھا ہوا, اس کے پیچھے بڑی عظمتیں ہیں, بڑی حقیقتیں ہیں, سائنٹیفک حقیقتیں ہیں کہ آپ کے موت کے علاوہ آپ کو ہر چیز سے یہ بچا لیتی ہے. یعنی یہ زہر تک کے بارے میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں زہر تک کھانے میں ہو تو آپ کو, اور میری زندگی میں پرسنل لیول پہ یہ تجربہ ہو چکا ہے. میں ہمیشہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں, پیتا ہوں, تو میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتا ہوں. پھر میرا یا حی یا قیوم کے ساتھ ایک میری ٹیوننگ ہو گئی ہوئی ہے, اپنی اپنی ایک ٹیوننگ ہوتی ہے. میرا شاید ہی کوئی سانس ایسا ہو جو یا حی یا قیوم کے بغیر جا رہا ہو. میں پانی پیوں, یعنی شروع میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ واش روم میں بھی یہ کام شروع ہو جاتا تھا آٹومیٹیکلی, تو بڑی مشکل سے پھر اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے, مشق ہو جاتی ہے نا انسان کی. تو اس لیے نظر بد ایگزسٹ کرتی ہے, نظر نیک بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہمیشہ دونوں فورسز چل رہی ہوں گی. اللہ کو درمیان میں شامل کیا کریں, چونکہ بعض اوقات جان بوجھ کر نظر لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات انجانے میں بھی لگ جاتی ہے. اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو دعا کر دیا کریں اس کے حق میں, اللہ کو یاد کیا کریں, درود و سلام پڑھ لیا کریں, ماشاء اللہ کہا کریں, بارک اللہ فیکا, بارک اللہ فیہ, بارک اللہ فیہا. یہ دعائیں آپ کو کہ اللہ برکت دے, اور دل سے یہ دعا کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں یہ دل کے سگنل جو ہے نا, میں کبھی بچپن میں بیمار ہو جاتا تھا, ہم بہن بھائی, اور بڑی عمر تک یہاں اسلام آباد میں بھی, اب تو بے جی دنیا سے چلی گئی, اللہ کریم میری بے جی کے درجات بلند فرمائے, تو صرف بے جی کی آواز سن کر میں تندرست ہو جاتا تھا. میں یہاں سے جب لاہور جاتا تھا تو بے جی سے صرف مل کے, یعنی فون پہ تو آواز کی لمس ہے نا, ان کی انرجی, صرف ان سے مل کے میں چارج ہو جاتا تھا.
میں کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی بیٹی جی کے پاس لیٹوں تھوڑی دیر، میں ان کا لمس لوں، تو بالکل جیسے آپ کا سیل فون چارج ہو جاتا ہے۔ میرے اپنی زندگی میں کئی میرے ایسے تعلق والے ہیں، نسبت والے ہیں، میرے لاڈلے ہیں، مجھے دیکھ لیتے ہیں تو وہ چارج ہو جاتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حوصلہ ہیں، ہم ایک دوسرے کا عزم ہیں، یا ہم ایک دوسرے کی مایوسی ہیں، یا ہم ایک دوسرے کا ناکامی کا سبب ہیں۔ تو اس لیے ایسے انسان نہ بنے کہ آپ کو دیکھ کے پرندے بھی ڈر جائیں، آپ کو دیکھ کے جانور بھی ڈر جائیں، آپ کو دیکھ کے رحمت کے فرشتے بھی دائیں بائیں ہو جائیں کہ اس بندے کی راہ میں ہم نے نہیں اس کی حفاظت کرنی۔ نہیں، آپ کو کچھ پیوریفائی کرنا ہے اپنے نفس کو، تاکہ آپ جہاں سے گزر رہے ہوں وہ رحمتوں اور برکتوں کا وہ جو حالہ ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ بڑی سائنٹیفک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی اہل علم جب کسی محفل میں آتا ہے نا تو محفل پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، جب علم والے بولتے ہیں نا تو گنگ ہو جاتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک واقعہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہ پرتھوی راج کا، آپ کو پتہ ہے محمود غزنوی کے بعد کا یہ زمانہ ہے جب معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز، تو انہوں نے سلام پھیرا اور وہ آیا تھا ان کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ وہ تھر تھر کانپنے شروع ہو گئے، وہ جو بھی پرتھوی راج میں آیا ہوا تھا وہ بندہ، وہ ایسے کانپنا شروع ہو گیا جناب، اور اس نے اپنے ہی بندوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یعنی اور لاکھوں کے حساب سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، ملین سے زیادہ۔ وجہ کیا تھی؟ تاثیر ہوتی ہے، جس کو تاثیر کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، جسم کی دنیا میں بھی اور پرسنالٹی میں۔ تو اگر کوئی شخص نفس مطمئنہ پہ جا رہا ہے تو اس کی آواز سن کر آپ کو سکون آئے گا، اس سے مل کر سکون آئے گا، آپ اس سے مصافحہ کریں گے تو آپ کو لذت آئے گی، آپ اس کی محفل میں آ جائیں تو آپ کو لذت آئے گی، آپ اس کے بستر پہ سو جائیں آپ کو لذت آئے گی، آپ اس کا جھوٹا استعمال کریں آپ کو لذت آئے گی۔ آپ کو محبت ہونا تو کبھی اور یہ بڑا سائنٹیفک ریزن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت جس سے ہوتی ہے اس کے رومال میں، اس کے کپڑوں میں بھی وہ خوشبو رچ بس جاتی ہے۔ اور اس کی سند ہمیں قرآن دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک باپ ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اور کتنے سال کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص آتی ہے، سائنس دیکھیے گا، ایگزسٹ کرتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس قمیص کے پہنچنے سے پہلے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ سائنس جو ہے نا یہ ایگزسٹ کرتی ہے کئی جگہوں پہ۔ اب مقام ابراہیم پہ بظاہر اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے، حجر اسود میں اور کیا ہے؟ کالا کلوٹا پتھر ہے، لیکن نسبت اس کی بڑی عظیم ہو گئی ہے۔ مقام ابراہیم کی نسبت بڑی عظیم ہو گئی ہے۔ وہ جو چوکھٹا سا بنایا گیا تھا خانہ کعبہ، اس کی نسبت بڑی عظیم ہو گئی ہے۔ تو کچھ جگہیں جیسے آپ جب صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں تو اس کی نسبت بڑی عظیم ہے، آب زمزم کی نسبت بہت عظیم ہے۔ تو ہم نسبتوں کی سائنس کو نہیں سمجھ رہے، ہم محبتوں کو ہی نہیں سمجھے۔ تو محبت جب ہو جاتی ہے نا تو لوگ، آپ نے وہ ایک کلپ دیکھا ہوگا بوسنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے، جب نبی پاک علیہ السلام کا پیالہ پانی جس میں آپ علیہ السلام پیا کرتے تھے وہ پہنچا تو لوگ عقیدت میں جھوم اٹھے، پوری ایک یعنی صدر کی طرح کا جیسے استقبال ہوتا ہے اس پیالے کا استقبال ہوا تھا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو اثرات میری جان جاتے ہیں، چھینک جب آتی ہے نا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، یہ سپرسٹیشن نہیں ہے۔ آپ کسی کو پازیٹیو انرجی دے سکتے ہیں۔ میں ایز اے لیکچرر، پروفیسر آف کالج، ایز اے ٹیچر، مجھے پتہ ہے کہ میری کتنی انرجی میرے اسٹوڈنٹس میں جاتی رہی ہے۔ اور یہاں جغرافیائی فاصلے نہیں ہوتے۔ آپ کا استاد، آپ کا گرو، آپ کا مرشد، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کے ماں باپ دور بیٹھ کر بھی آپ کو انرجی دیتے ہیں۔ یہ بڑا ٹرو فیکٹ ہے۔ آج کی جدید سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ وائبریشن، یہ ویوز کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ پرانی جو ٹیکنالوجیز تھی نا، سائنس نے ختم کر دی ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سو کالڈ لبرل یا پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، وہ اپڈیٹ نہیں کیا انہوں نے سائنس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی سائنس میں یہ سپرسٹیشن ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، سائنس اپ گریڈ ہو گئی ہے، آپ بھی اپ گریڈ ہو جائیے۔ آپ سائنس وہی بات کر رہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بہت عرصہ پہلے بتا دی تھی، اور وہی ہوگا۔
آنے والے وقتوں میں بھی وہی بات ہوگی، ایک ایک سنت میں فائدے ہیں۔ طب نبوی کی ہر چیز آخرکار سائنس لے کے آئے گی واپس، یہی جڑی بوٹیاں، یہی آب و ہوا، یہی فضا، یہی لائف سٹائل جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے، یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ یہ دی بیسٹ لائف سٹائل ایور ہے۔ رائٹ سائڈ پہ سونے سے لے کر زمین پر چلنے کے حوالے سے، گفتگو کرنے کے حوالے سے، محفل میں جمائی لینے سے لے کر انگڑائی لینے تک، آپ کی زندگی کہ آپ نے یہ جوتے نہیں پہننے اور اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے اور اس طرح کا سونا نہیں پہننا، مردوں نے یہ نہیں کرنا، عورتوں نے یہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ پردے تک پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایچ ڈی پہ ڈاکٹریٹ اس کا ہو چکا ہے، تھیسس، کہ آخر مسلمان یہ جو پردہ کرتے ہیں ان کی سکن لڑکیوں کی کیوں اتنی زیادہ پاکیزہ رہتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی کہ اگر آپ کے بال ڈھکے ہوئے ہوں تو اس سے الٹیمیٹلی جو ریز ہوتی ہیں جو لوگوں کی آنکھوں سے نکل رہی ہیں یا فضا میں جو ڈینجرس ریز ہیں ہارمفل، آپ کی شخصیت جو آپ کی سکن ہے وہ پاک صاف ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا ہماری جو بہنیں بیٹیاں منہاج القرآن والی ہیں، جماعت اسلامی والی ہیں، الہدا والی ہیں، میں نے دیکھا ہے، یقین مانیے ان کی اتنی فیئر سکن ہوتی ہے کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ ایک تو وضو کے بڑے اثرات ہیں، آپ 5 ٹائم وضو کر کے دیکھیے آپ کی سکن کسی کریم کی محتاج نہیں ہوگی۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ پانی کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بیسیکلی اس پانی کے پیچھے نیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطہر کر رہے ہیں، طاہر کر رہے ہیں، پاکیزہ کر رہے ہیں۔ تو طہارت کے فائدے ہیں۔ آپ وضو کر کے سوتے ہیں تو آپ کی صبح بڑی زبردست ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، پوری رات آپ کے اوپر شیاطین مسلط نہیں ہو سکتے، برے خواب آپ کو اس طریقے سے تنگ نہیں کریں گے، آپ کی بچت ہو جائے گی۔ تو آپ سوئے جاگے اپنے آپ کو اللہ کے شیلٹر میں رکھیں۔ دوستوں میں بھی اللہ کا شیلٹر ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت جب کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے دعا نہیں دیتے۔ پوسٹوں میں دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی ہے، ایسے پیجز لائک کیے ہیں جن کو روز دیکھ کر وہ برے اثرات ہم تک آتے ہیں۔ وہ دھماکہ کر کے چلے گئے، وہ بدبو ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے چونکہ ہم پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسی ایپس بنی ہیں کہ لوگوں کو شوق ہے اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کا اور پتہ نہیں کیا کیا فضولی۔ اصل میں یہ تھی سپرسٹیشن۔ لیکن میں نے آپ کو، اور مجھے بڑی خوشی ہے، میرے اسٹوڈنٹس علی حمزہ ہے اور اس طرح کے میرے تمام، آپ نائمہ تک، نجمہ تک، ہاشم تک، وہ تمام لوگ کہ جب میں پوسٹ کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا صبح کی میری تہجد کے ٹائم کی ایک پوسٹ ہوتی ہے کہ جو ہی میں تہجد سے فارغ ہوتا ہوں تو وہ میں ایک پوسٹ کرتا ہوں فیس بک پہ، اور کبھی میں نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کیا۔ جتنی مرتبہ بھی میں یہ ٹائپ کروں گا درود و سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں اس کو ٹائپ کرتا ہوں، میری انگلیاں اس چیز کو ٹائپ کرتی ہیں اور میں اس کو پڑھ کے ٹائپ کرتا ہوں، اور آپ لوگ نیچے آپ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پازیٹیو انرجی ہے، یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ آپ کی نظر سے صبح کچھ اچھے کلمات گزرتے ہیں۔ میں صبح کا آغاز کرتا ہوں یا لائیو سیشن کا تو اللہ کے کلمات سے کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ، اور اگر کبھی نہ بھی کروں نا، جیسے یوٹیوب کا ایک مزاج ڈیفرنٹ ہے، تو اس کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ یعنی فری لانس پاکستان یوٹیوب چینل پہ بھی میرا کوئی ٹیٹوریل، خواہ ورڈ پریس کا ہو، فوٹوشاپ کا ہو، ایلسٹریٹر کا ہو یا کورل ڈرا کا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی ٹیٹوریل بغیر وضو کے میں نے اپلوڈ نہیں کیا۔ ریکارڈ کرنے سے پہلے میرا وضو ہوتا ہے، میں وضو کے اندر وہ ساری چیزیں، چونکہ مجھے پتہ ہے یہ میں کیا ٹرانسمٹ کر رہا ہوں۔ یہ کسی وجہ سے دیوانے ہوئے ہیں میرے اسپارٹن بھی اور آپ اسٹوڈنٹس بھی۔ میرا جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا جادو ہے، یہ برکتیں اس کلام کی ہیں۔ میں جب کالج میں لیکچرر تھا تو میرے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، کہتے تھے سر آپ اکثر غائب ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو چہرے آپ چھینٹے پڑے ہوتے ہیں، گیلا ہوتا ہے آپ کا گاؤن۔ مجھے کالج میں بھی عادت تھی وضو کرنے کی، میری کوشش ہوتی تھی کہ میں پڑھانے سے پہلے وضو جو ہے نا وہ کر کے جایا کروں اپنی کلاس کے اندر، جتنی میری کوشش ہو سکتی تھی۔ سفر کرنے سے پہلے وضو کر کے بیٹھیں، دعا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یا بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم۔ جب آپ درود و سلام اور دعا کر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، بے فکر ہو کے آپ سفر کریں، بے فکر ہو کے سفر کیا کریں، ہر طرح کا سفر، نظریاتی سفر ہو، سوچ کا سفر ہو۔ تو نظر بد ایگزسٹ کرتی ہے، میں نے آپ کو سائنس سے
मज़हब से, नफ्सियात से, हर तरह से इसका फ़लसफ़ा आपके सामने रख दिया है। आई होप कि इट विल मेक सेंस। यही चीज़ काला जादू पे अप्लाई होती है। काला जादू करने वाले जो चिले करते हैं, मुजाहिदे करते हैं, वो फोर्स लेते हैं। वो एक नुक्ते पे मरकूज़ कर कर के तवीज़ गंडे करने वाले जो हैं, वो इतनी वाइब्रेशन उसमें इतना कंडेंस कर देते हैं एनर्जी को, और अगर वो स्ट्रांग हो जाएं तो उसके असरात होंगे। और अगर मुकाबले में कमज़ोर ईमान वाला हो, नफ्स हमारा की स्टेज पे बैठा हुआ कोई मुसलमान हो, तो फौरी तौर पर उस पर असरात दौड़ के होंगे, क्योंकि वो अल्लाह के शेल्टर में है ही नहीं, अपने आप को करते ही नहीं वो अल्लाह के शेल्टर में। बिल्कुल ऐसे ही अगर अखाड़े में एक दहरिया पहलवान हो और दूसरी तरफ एक कट्टर किस्म का मुसलमान पहलवान हो, लेकिन अगर उस मुसलमान का जिस्म कमज़ोर है, पहलवानों वाला नहीं है, दाव दप्पे कम आते हैं, तो वो हार जाएगा। वो क्यों हार जाएगा? चूँकि अखाड़े में और तरह का क्राइटेरियन था। तो नज़र लगती है अगर आप कमज़ोर हैं या पेरेंट्स गाफिल हैं। पहली बात तो यह है कि पेरेंट्स अगर वज़ू करके बच्चों की बुनियाद रखें, वज़ू करके बच्चों को दूध पिलाएं, वज़ू करके कपड़े पहनाएं, पाकीज़ा माहौल में उनकी परवरिश करें, तो नज़र के वैसे ही काफ़ी सारे असरात ख़त्म हो जाते हैं। हमारे जो मशागिल हैं ना, वो अजीब व गरीब किस्म के हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर तावीज़, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि सुपरस्टिशन कहाँ पे होती है? जो गरीब लोग हैं उन पे तावीज़ ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही वीक कर लिया है, उन्होंने ब्रीच किया हुआ अपने सिस्टम को। वसवसा ब्रीच करता है, वायरस, इंट्रूडर, ट्रोजन एक बैकडोर ओपन कर देता है और उसके ऊपर से असरात हो जाते हैं। मुअव्विज़तैन जब आई थी तो ये सूरतुल फातिहा की 7 आयतें, इसके बारे में भी है कि शैतान चीखा था। हमसे पहले किसी उम्मत को ये आयतें नहीं मिली, सबा मसानी। ये बहुत बड़ी कुव्वत है। हमने सूरतुल फातिहा को कभी समझा ही नहीं, इसकी पावर को। बस 7 आयतें हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ना 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 ना, यकीन मानिए आप, मैं आपको एक हदीस का रेफरेंस दूंगा, ये वेरीफाई किया करें, उलमा से पूछा करें, मुहद्दिसीन से, कि हमारे सर ने ये हदीस कोट की है। क्योंकि मैं मुताले में आती है, तो मैं इस वक्त चूँकि रिसर्च नहीं कर रहा ना, इस वक्त मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, तो मुझे, मैं कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ 2745, वो रट्टा लगाना पड़ता है पहले, मैं वो काम नहीं करता। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो कब्रस्तान में है ना, उन तक खुशबू जाती है। ये सिर्फ फेथ नहीं है, इट्स अ फैक्ट। ये साइंस है भाई, ये वो साइंस है जो हर आने वाला ज़माना इसको साबित कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर क्यों सिखाया गया? ये दुआ क्यों सिखाई गई? कहते जी वो फ़लाँ को जिन चिमट गए, फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ। और भाई आप सलामती भेजो तो सही किसी पे, आप किसी पे सलामती भेजो। दुआ आप कर नहीं रहे, ना अपने लिए करते हो, मसलक ऐसे ऐसे बना लिए, मसलक भी नहीं बल्कि मसलकों के अंदर ना छोटी छोटी नहरें निकाली हुई हैं यौम सब्त की, अपनी ज़िद की खातर। अपने ऊपर रहमतें नहीं डाल रहे, अपने ऊपर सलामती नहीं भेज रहे, और हदीसें पढ़ी जा रहे हैं। और भाई हदीसों की साइंस पे भी तो गौर करो ना, कि जहाँ पे दरूद व सलाम पढ़ा जाएगा वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। तो पढ़े ना भी आप और महसूस करें उसकी साइंस को। अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का मतलब क्या है? कि आपके इर्द गिर्द एक औरा ऐसा बन जाएगा कि आप नहूस्तों नजास्तों से महफूज हो जाएंगे। कितनी दफ़ा दरूद व सलाम आप भेजते हैं दिन में? और अगर आप नमाज ही पढ़ना शुरू कर दें तो कितनी दफ़ा आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे? बावजू हालत में, किबला रुख होकर, अदब अदाब के साथ, तशाहुद कादे की हालत में बैठकर। हमारे पास बहाने ख़त्म हो जाते हैं। यकीन मानिए कि हमारे पास जी बेबरकती रिज़्क़ में हो गई, नहूसत आ गई, मुझे बेसुकूनी सी है, मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं लगता। ये ना कहा करें, अल्लाह के सिस्टम का हिस्सा बने। यकीन मानिए मुअव्विज़तैन, फलक और नास स्पेशल तोहफ़ा है। ये जो चारों कुल है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इनको मामूल बना लें, इनको मामूल बनाएं अपनी ज़ात के अंदर। इनकी मैग्नेटिज़म को, इसकी स्पिरिचुअलिटी को जज्ब करें और मीनिंग्स के साथ जज्ब करें, फिर देखिए कितना फ़ायदा होगा। ये तो था जी एक हिस्सा जो कंवल शहजाद का, मेरा हाथ भी थक गया। दूसरा सवाल था मेरे नौजवान अली हमज़ा का। उसने सवाल किया था कि सर जंगल है और जंगल में शेर जो है वो जंगल का बादशाह है, और शेर अक्सर अपनी रियाया को खा जाता है। तो फिर उसने कहा कि सर मैं इसको इंसानों की ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ तो कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे समझाएं कि ये क्या मेरे जहन में चल रहा है।
تو میں نے کل بھی اس پہ بتایا تھا، لیکن وہ ویڈیو چونکہ مدیہ چیخنا شروع ہو گئی سر پہ بازو رکھ کر کے، سر ویڈیو نہیں صحیح آ رہی، مزہ نہیں آ رہا. چونکہ جب تک اس کو انرجی نہیں نا ملتی ہے میری بیٹی کو، تو اس کو واقعی لذت نہیں آتی. اس کو وہ پورا میرا سراپا جب نظر آتا ہے نا تو اس کو یہ بھی چارج ہو جاتی ہے. یہ ایک عجیب تعلق ہوتا ہے اولاد میں اور ماں باپ میں. تو علی اس میں بیٹے 2-3 باتیں بڑی اہم سمجھو. سب سے پہلی تو یہ بات سمجھو کہ کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات میں اور آپ ہیں. ہم انسان ہونے کی وجہ سے ہی اشرف ہے. انسان اپنے انسان ہونے کی وجہ سے ہی اشرف المخلوقات ہے. لہٰذا پوری کائنات جو بنائی گئی ہے وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے. یہ جتنے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ ویجیٹیشن ہے، یہ اینیملز ہیں، جو آبی حیات ہے، جو خشکی کے جانور ہیں، جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، اور جو ہم گھروں میں پالتے ہیں. کچھ پہ سورۃ الانعام کو پڑھیں قرآن پاک میں، جو کیٹلز، مویشی جو پائے، کچھ کے اوپر سواری کرتے ہیں، کچھ کا گوشت کھاتے ہیں، سامان دھونے کے لیے، بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ ہماری حفاظت کرتے ہیں، کچھ کو ہم شکار پہ لے جاتے ہیں جیسے شکاری کتے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نظام بنایا ہے یہ سارا اپنے خلیفہ کے لیے، تاکہ سسٹیننس اس کو ملے، تاکہ وہ ایک طویل عرصہ تک، وقت مقررہ تک، جب تک وہ زمین پر ہے اس کو فوڈ ملتی رہے. ہر طرح کی، پرانے وقتوں میں لوگ جانوروں کی کھال استعمال کرتے تھے، مچھلیاں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں. یہ تو ہے جو بنیادی فلسفہ ہے. اب آ جاتے ہیں جنگل کی طرف. جنگل ہو، آبی حیات ہو، سمندر کی زندگی ہو، سمندری مخلوقات کی کائنات ہو. سمندر ایک الگ کائنات ہے، اور جو کچھ زمین پہ ہے نا، سمندر میں بھی یہی ڈسٹریبیوشن ہے ڈیفرنٹ انداز میں. جنگل میں بھی اسی طرح کیٹیگرائزیشنز ہوئی پڑی ہیں. اب جنگل میں جانور رہتے ہیں، جنگل کا ایک قانون ہے جو جانوروں کے ہاں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری سمبلز پیدا کی تاکہ ہم انسان ان کی حالت پر غور کر کے تو اپنے انسانی معاشرے کو بہتر انداز میں اس کی بنیاد رکھ سکیں اور بہتر انسان بن سکیں. کہ اگر میں وہ کام کروں جو جانور کرتے ہیں تو گویا میں نے اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پہ گرا دیا. جو میں آپ کو آیت سناتا ہوں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. جب ہم بروں سے برے ہو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح ہم اس سطح پہ گر جاتے ہیں جو جنگل کا قانون ہے. معاشرہ اگر جنگل کے قانون پہ چلے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ چلے، تو جس کے پاس شیر جیسی طاقت ہوگی وہ رعایا کو کھا جائے گا. یہ نارمل ہم کام کرتے ہیں. آپ کی مثال یہ ہے کہ سر شیر جو ہے وہ اپنی رعایا کو کھاتا ہے. وہ رعایا جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کو رعایا اس طرح ڈکلیئر نہیں کی گئی. شیر کو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی جو ہیں ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اسد اللہ، اللہ کا شیر. تو شیر ایک سمبل ہے بریوری کی. ہر چیز میں ایک سمبل ہوتی ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے. لومڑی عیاری کے لیے مشہور ہے، گیدڑ بزدلی کے لیے مشہور ہے، کوا اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہے، شیر اپنی بہادری کی وجہ سے، کوئی چیتا ہے وہ تیزی کی وجہ سے، ہاتھی اپنے جو جسہ اس کا قوی الجسہ ہے، بھاری بھرکم وجود کے ساتھ وہ مشہور ہے. تو ہر چیز، جیسے سانپ ہے تو سانپ کے رنگ روغن پہ ہم اتنی بات نہیں کرتے، اس کے پیٹرنز میں. زہریلا سانپ زہر ہے، اس کا زہر کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے. تو شیر جنگل میں ظالم نہیں ہے. علی اس کو سمجھو، شیر کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. اس کے جسم میں طاقت ہے، ببر شیر کے اندر بھی، عام شیر میں بھی پھرتی بھی ہے، اور جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے ایک فوڈ چین ہے. اس کو ایک خوراک چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اللہ نے اس کی خوراک کا بندوبست جنگل میں ہی کرنا تھا، اگر وہ چڑیا گھر میں نہ ہو تو. اب جنگل میں جب اس نے شکار کرنا ہے نا، تو وہ اپنے حصے کے مطابق شکار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی موجودگی میں سارے ہرن گھومتے پھرتے رہتے ہیں. فائدہ کیا ہو رہا ہے جنگل میں؟ کہ جہاں پہ شیر ہوتا ہے، جو اس کی ٹیریٹری ہے، اس میں کوئی دوسرے علاقے کا بدماش نہیں آ سکتا. یہ اس کا ایک ڈسپلن ہے. جنگل میں بلیسنگ بھی ہے، بلیسنگز ان ڈسگائز، کہ اگرچہ وہ روز کوئی نہ کوئی جانور شکار بھی کرتا ہے چونکہ اس کی خوراک ہے، تو دیر از نو ہارم ان اٹ. اللہ نے سسٹم ہی ایسے چلایا ہے.
اور جس کو شیر شکار کر رہا ہے نا علی بیٹے، اس چیز نے بھی کئی چیزوں کو شکار کیا ہوگا. اب اپنی مثال لے لیں، ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات، ہم کس کا شکار نہیں کرتے؟ ہم کس کا شکار؟ ہم مچھلیاں کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں نا. ہم چڑیاں کھاتے ہیں، بٹیر کھا جاتے ہیں، ہم جناب کبوتر کھا جاتے ہیں، مرغیاں ہم نے پال رکھی ہیں، وہ ہم کاٹ کے کھاتے ہیں، گائے بھینسیں بکریاں ہم کھا جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں. گندم کو کاٹ کے کھاتے ہیں، بیج کھاتے ہیں، مٹر کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں. ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. یہ ہماری رعایا تھی یہ جانور، لیکن ان کا مقصد ہی یہ ہے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یا آپ ان کو کھائیں، چونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اصل میں انسانی زندگی کو بچانا ہے، انسانی زندگی کو بچانا مقصد ہے، تاکہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے. تو جنگل میں بھی شیر نے زندہ رہنا ہے، چونکہ شیر کے زندہ رہنے سے جنگل میں بڑی بلیسنگز چل رہی ہیں. اس کا ایک کنٹرول ہے، اس کا ایک ہولڈ ہے. اب دیکھ لیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا وائرس یا بیکٹیریا اپنے سے کمزور کو کھا رہا ہے. پھر وہ جو کھا رہا ہے اپنے کمزور کو، اس سے طاقتور اس کو کھاتا ہے، اس سے طاقتور اس کو کھاتا ہے، اس سے طاقتور اس کو کھاتا ہے. تو ایک پوری فوڈ چین بنی ہوئی ہے، پوری فوڈ چین بنی ہوئی ہے. کرتے جائیں. اب شیر ہمیں جنگل میں آخر میں جا کے نظر آتا ہے، لیکن شیر ہاتھی کو اس طریقے سے نہیں کھاتا. ہاں بہت بھوک لگی ہو اور کافی سارے ملے ہوئے ہوں تو وہ جراف کو بھی پکڑ لیتے ہیں، زرافے کو. شیر ہاتھی کا بھی شکار کر جاتا ہے، اور بعض کا بھینسا جو ہوتا ہے جنگلی بھینسا، اس کے سینگ سے شیر کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو یہ تو جنگل میں چل رہا ہے، ہماری زندگی میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. ڈارون جب سمجھنے کے لیے نکلا تھا تو اس نے بھی نیچرل سلیکشن پہ جب بات کی تھی تو یہی بات کی تھی کہ وہی جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. کمزور قومیں ہوں، کمزور افراد ہوں، وہ منظر عام سے ہٹ جاتے ہیں. جو کمزور ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کمزور نطفے آگے نہیں بڑھ سکتے. جن کے اندر طاقت ہوتی ہے وہی رحم مادر تک پہنچتا ہے، کوئی ایک یا دونوں. تو زندگی کی دوڑ میں علی ایک مقابلے کی دوڑ ہے. آپ اگر کمزور ہو جاتے ہیں کسی معاشرے پہ تو آپ کو مغلوب بنا لیا جائے گا. ہمارے اپنے علاقوں میں جیسے ایک تصور تھا ہندو مت میں بھی، آج بھی ہے، ایک برہمن ہے، ایک کھشتری اور شودر ہے. وجہ کیا تھی؟ طاقت اور کمزوری کا تصور ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک مسلمان کمزور تھے ان کو چھپ کے تبلیغ کرنی پڑی، ہجرتیں کرنی پڑی، 100 قسم کے نقصان ہوئے، کاروان لوٹے جاتے تھے، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا جب وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن وین مسلمز بیکیم پاور تو فتح مکہ ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے تو نقصان ہی تھا. تو اس زمین پر بھی اب وہ جس کو علامہ اقبال نے کیا وہ شعر کہا تھا کہ میرے ذہن سے اس وقت مصرع اتر گیا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جو علی جرم ضعیفی ہے نا، یہ صرف جنگل میں نہیں، انسانوں کی بستی میں بھی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مرگ مفاجات کا مطلب سڈن ڈیتھ. کمزور کھلاڑی پیچھے رہ جائے گا، کمزور ٹیمیں ہار جاتی ہیں، کمزور قومیں ڈوبتی آئی ہیں. جو تہذیبیں کمزور ہوئی ہیں جسم کی دنیا میں یا شخصیت میں یا مورل ویلیوز میں، وہ ڈوب گئیں، وہ تباہ و برباد ہو گئیں. کشتی کمزور ہو جائے وہ ڈوب جاتی ہے. جوتیاں کمزور ہو جائیں، چل کے گھسٹ جائیں تو ان میں سے کانٹے پتھر چبھنا شروع ہو جاتے ہیں. کپڑے کمزور ہو جاتے ہیں، جسم ویک ہو جاتا ہے، جو شروع میں ہم نے انٹرو میں کہا کہ آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. تو شیر اپنی رعایا کو نہیں کھا رہا، وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے اس کی جو فوڈ چین ہے وہ اپنی خوراک لیتا ہے. سمندر میں چلے جائیں، سمندر میں ویل مچھلیاں بہت بڑی بڑی، شارک مچھلیاں ہیں، زبردست قسم کی بل ویلز ہیں. ٹنوں کے حساب سے وہ گوشت کھاتی ہیں، ان کو خوراک ملتی ہے یومیہ. تو اللہ کے نظام میں کمی واقع نہیں ہو رہی. آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں شیر کھا رہا ہے، جنگل میں ہرنوں کی تعداد کم نہیں ہوئی. واسف واسفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ ممولے، شباز، کوے وغیرہ چیلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چڑیا اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے. ہر زمانے میں چڑیا انڈے دیتی ہے، تو اس خوف سے وہ انڈے دینے سے باز نہیں آ رہی. یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، یہ چلنا ہی ایسے ہے. مچھلیوں کا شکار کر کے اول روز سے انسانوں نے اربوں خربوں مچھلیاں کھا دی ہیں. اربوں خربوں مچھلیاں ہم کھا چکے ہیں. سمندر میں دیکھو تو پھر مچھلیاں وہی کی وہی. کیسے پیدا؟ وہ بڑا نظام سنبھالا ہوا ہے.
ہم کھا کھا کے چلے ہو گئے ہیں، چکن ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کتنے بکرے آج تک قربانی کی آڑ میں، یہ جو ہماری عید الاضحیٰ جب ہوتی ہے تو ہم مسلمان قربانی دیتے ہیں، سنت ابراہیمی ہمارے لیے شرعی حکم ہے، تو کیا جانور کم ہو گئے؟ نہیں، برکت ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر کوئی ایک فوڈ چین پہ چل رہے ہیں تو برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان غریب نہیں ہوتا۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، تو اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ٹھار آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ بندہ سوچے برکت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی فری لانس پاکستان پہ، برکت اور نحوست۔ برکت کو کبھی اگنور نہ کریں۔ تو علی جنگل کے اندر جو کچھ شیر کر رہا ہے وہ ایک پیٹرن ہے، سمندر میں بھی یہی پیٹرن چل رہا ہے۔ ہر چیز دوسری چیز کو کھا رہی ہے زندہ رہنے کے لیے، ظلم نہیں کر رہی۔ شیر شوق میں شکار نہیں کرتا۔ ہاں، انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جب وہ بگڑتی ہے تو خام خواہ شوق میں مارتی ہے۔ سپاری لے کر مار دیتے ہیں بندے، نامعلوم قاتل ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پر کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی بھی برین واشنگ کی وجہ سے کہیں بھی جا کے دھماکہ کر دیتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو اپنے غصے میں قتل کرتا ہے، شوق میں قتل کرتا ہے، ہائرڈ ہو کر پیڈ انداز میں قتل کرتا ہے۔ جنگوں میں اور کیا کیا انسانوں نے؟ کبھی جانوروں کو اس طریقے سے جنگ میں مارا نہیں ہے جتنا انسانوں نے انسانوں کو مارا ہے۔ انسانوں نے انسانوں کو جس طرح مارا ہے، اور انسان جب اپنے بغض اور تعصب کے لیے اس طرح کے کرتوت کرتا ہے تو کرب و بلا آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ وہاں پہ اپنی حکومت کا چھن جانا وہ ڈر تھا، تعصب تھا، بغض تھا اہل بیت کے خلاف، تو کرب و بلا ہوئی ہے۔ تو انسان تو امت مسلمہ میں ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ شرف انسانی سے جب انسان گر جاتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ جب اس کے اوپر تعصب غالب آ جائے، حسد غالب آ جائے، بغض غالب آ جائے، جب وہ اپنی شخصیت میں پست ہو جائے، جیسے شراب نوشی کے بارے میں مشہور ہے، کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ شراب پی کر انسان اپنے ماں یا بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہ ریپ کر گزرتا ہے۔ کئی واقعات پوری دنیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شراب نے وہ لیر چھین لی جس میں انسان شعور کی دنیا میں کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب وہ رشتے کی لیر ختم ہو گئی تو پیچھے اینیمل ڈیزائر رہ گئی۔ اینیمل ڈیزائر پوری ہوئی، اس شراب کے نشے میں پوری ہو گئی، غصے میں قتل ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آرٹیفیشل لیئر تھی جس میں انسان کو کنٹرول نہیں رہا، بریکیں فیل ہو گئی نا۔ جب بریکیں فیل ہوتی ہیں گاڑی کلر کہار سے نیچے، جب تک کمانی چل رہی ہے، بریکیں چل رہی ہیں، سٹیئرنگ پہ ہاتھ ہے، ڈرائیور جاگ رہا ہے، گاڑی اپنے روڈ پہ چلتی ہے، لاہور پہنچ جاتی ہے خیر خیریت سے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کھانے پینے کی ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھیں، دوستوں سے ملیں تو السلام علیکم کہا کریں اور بہتر انداز میں جواب دیا کریں، چھینک آئے تو دعا پڑھیں، کسی کو دیکھیں تو دعا کریں، کسی کی کامیابی پہ خوش ہوا کریں، دل سے دعا کیا کریں اس کو۔ یہاں تو ایسا زمانہ آ گیا کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کی کامیابی پہ ٹیچرز بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ لائق فائق ہو نا تو استاد، کئی ایسے میں نے دیکھا اور میں ان کو استاد نہیں مانتا، وہ عجیب قسم کی جیلسی ہے، انکنٹرولیبل جیلسی کا ہم شکار ہو گئے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ عجیب و غریب قسم کا حسد ہے، یہ جو کمپٹیشن کا زمانہ جس کو سو کالڈ کہا جاتا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو چھپ چھپ کے سن بھی رہا ہے اور اس سے جل بھی رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح اس بندے کو میں روک سکوں بھائی۔ تو کسی کو اللہ نے جو دیا ہے نا اس سے جلیں مت، چونکہ جلیں گے تو آپ کی نیکیاں بھی اس آگ میں جل جائیں گی۔ تو حسد کی آگ کھا جاتی ہے نیکیوں کو۔ تو اس لیے یقین میں نے لٹرلی لوگوں کے چہرے میں نے کالے دیکھے ہیں کہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جل رہے ہیں، ان کے اندر حسد ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اوپر سے بے شک خوش ہو رہے ہوں لیکن اندر سے تکلیف ہوتی ہے اور نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک سائیکالوجی کو سمجھے، ہر چیز کی روحانیت ہے پیچھے، اور یہ ساری چیزیں اب سائنس اس کو ویوز کی صورت میں لے کے آ رہی ہے۔ جو میں نے آپ کو شاید ایک لائیو سیشن میں بتایا تھا کہ سائنسدان اب پہنچے ہیں ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی طرف۔ میں اس کو ڈارک نہیں کہتا، میں اس کو ڈیوائن انرجی اور ڈیوائن میٹر کہتا ہوں۔ یہ بڑے ڈیوائن انرجی چل رہی ہے، ہماری باتوں کے اثرات جا رہے ہیں، سوچوں کے اثرات جا رہے ہیں، باخدا جا رہے ہیں۔ آپ
جائے نماز پہ بیٹھ کے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ساری اس کارگاہ ہستی میں بالکل ایسے ہی ویوز بنتی ہیں جیسے پانی میں کنکر پھینکنے سے وہ لہریں، وہ موجیں پیدا ہوتی ہیں اور کنارے تک جاتی ہیں۔ آپ ارتعاش تو پیدا کریں، آپ اچھا سوچیں تو صحیح، دیکھیں اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ آپ بچے کو، میں نے ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر تجربہ کیا تھا، میں نے ایک کلاس کو حوصلہ دیا تھا جو سب سے ڈمی کلاس تھی، اور وہ ٹاپر بن گئے سارے۔ صرف میں نے اتنا کیا تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ یو کین ڈو اٹ، دے ڈیڈ اٹ۔ کیسے کر لیا انہوں نے؟ کیونکہ میرا بیلیف یہ ہے کہ کسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے ناکام پیدا نہیں کیا، کمزور پیدا نہیں کیا۔ ماحول ہے، ماں باپ کا ڈی این اے ہے جہاں سے ویکنس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بچے کے ساتھ تو عدل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن بچوں کو بچپن میں بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، غلامی 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 غلامی، تم نہیں کر سکتے۔ ہاں، نظام کا تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، ابھی 3-4 سیشن کیے ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ۔ تو اس لیے آئی ہوپ کہ آپ کو نظر بات کالا جادو اور اس سسٹم کی علی حمزہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ساری علامات ہیں۔ ہم نے ان علامات میں سے بہتر راستہ چننا ہے۔ بہتر راستہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی خوراک جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا شکار کریں گے، اتنی چیزوں کا استعمال کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے اور ظلم نہیں کریں گے۔ جیسے کچھ ٹائم ایسے ہیں جس میں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان لالچ کا شکار ہو جائے، انسان نے لالچ کا شکار ہو کے ہی یہ اپنے کرۂ ارض کا ٹمپریچر خراب کیا ہے نا۔ مجبوری بھی ہے، ضرورتیں بھی ہیں اور لالچ بھی ہے۔ تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لالچ نے ہم لوگوں کی آرگینک لائف کا بیڑا غرق نہیں کر دیا۔ وہ تو ارب پتی کھرب پتی پوری دنیا سے ڈالر کما کما کے انہوں نے اپنی لائف کو آرگینک کر لیا اور ہمارے لیے آرٹیفیشل لائف کر دی۔ ہر چیز ڈبہ پیک کرنا شروع ہو گئی، ہر چیز ڈبہ پیک۔ تو یہ اس کے اثرات تو ہوں گے نا بھائی، امیون سسٹم ویک ہوگا، سٹمک ویک ہوں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے کمزور کیا اس طرح کی خوراک کھلا کھلا کر، پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا سب سے بڑا بزنس بھی کیا، اور ان تمام بزنسز پہ فوڈ کے حوالے سے ہو یا فارماسیوٹیکل کے، بندے ایک طرح کے وہی ہیں، چاند رشتہ دار جو اوپر چھائے ہوئے ہیں ملٹی نیشنل لیول پہ۔ یہ بڑی گیم ہے، انسانوں کو اسلحہ بھی بیچنا ہے اور صلح بھی کروانی ہے، دونوں ایک ہی پارٹی کر رہی ہے کام۔ اس لیے کہ پہلے لڑائی کروانی ہے، اس کے فائدے لینے ہیں، پھر صلح کروا کے اس کے فائدے لینے ہیں۔ یعنی پہلے خود ہی جنگل میں کوئی دشمن پیدا کرو اور پھر ان دشمنوں کو کلا کما کرنے کے لیے فوج پیدا کرو۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ انسانوں نے ہر دور میں یہ کام کیے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو قوت و اختیار کی طرف رکھیں۔ آپ کے پاس، میں نے آپ کو بڑا واضح سمجھا دیا علی، 4-5 پاور ہونی چاہیے، 1-2 تو لازمی ہونی چاہیے۔ جیسے پاور آف کریکٹر تو سب سے ڈومیننٹ ہے، لیکن پاور آف پولیٹکس، پاور آف ویلتھ، پاور آف سٹیٹس، پاور آف ڈومیننس، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہو۔ کمزور رہیں گے، مارے جائیں گے۔ کمزور مارے جاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کمزور تو قانون ان کے ایسے یہاں سے پکڑتا ہے، طاقتوروں کا تو قانون بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ کے پاس کمیونٹی کی پاور ہونی چاہیے۔ کمیونٹی کی پاور بہت بڑی پاور ہے۔ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، امت مسلمہ متحد نہیں ہیں، ہم ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی گھر کے بھائی آپس میں متحد نہیں رہتے، ہم کمزور ہوئے پڑے ہیں۔ اس لیے جس کا دل کرتا ہے ہمیں ڈگڈگی بجاتا ہے، ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ پاکستان کی 80-85% غریب آبادی آج متحد ہو جائے، یقین مانیے 5 منٹ میں یہ پورے ملک کا نظام ہم اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں نامتحد ہونے دیا جاتا ہے، نام ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اور جب پاور نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتے پھریں، جو مرضی پابندیاں لگاتے پھریں۔ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ کرپشن بہت ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ کرپشن کر کون رہا ہے۔ صرف بلیم گیم، بلیم گیم، بلیم گیم۔ چونکہ جن کے اوپر الزام لگتے ہیں وہ بھی ایوانوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ظہران عشائیہ، کٹھی تصویریں وہ چلتی رہیں گی۔ یہ ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ، یہ ٹرک کی بتیاں ہیں، غریبوں کو غریب رکھنے کا بہانہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اپنے علاقوں کو دیکھا کریں۔ آپ کے علاقوں میں اگر تبدیلی آ رہی ہے، وہ حکومت مخلص ہوگی جو گاؤں گوٹھ گلی تک اثرات پہنچائے گی۔ ورنہ تقریریں تو ہر دور میں ہوئی ہیں، وہ امریت ہو یا جمہوریت ہو۔ صبح صبح میرا موڈ نہیں ہے سیاست کی ان چیزوں کو بحث کرنے کا، کیونکہ یہ سوشل معاملات ہیں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اس چیز کو، کیونکہ مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پھر اگین کہہ دیتا ہوں، میں اس لیے کوشش کرتا ہوں زیادہ
پازیٹیو انرجی کے ساتھ باوضو ہو کے، تاکہ اس کے اثرات آپ تک منتقل ہوں، اور ہوتے ہیں، بڑی دور تک اثرات جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، رزق کی دعا کے اثرات ہوتے ہیں. اور اسی قوت اور توانائی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے طلباء و طالبات میں سے، حاضرین ناظرین سامعین میں سے، اور میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں سے، ہمارے جتنے بھی بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. تمام اساتذہ کرام کی، بالخصوص استاد محترم واسف باصفہ بابا جی سید محمود شاہ صاحب، میری بیجی، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. میرے تائے تائیاں، ماموں، آپ کے خاندان میں آپ کی والدہ والد جو دنیا سے چلے گئے، نانی نانا دادی دادا، ننہال ددھیال سسرال میں سے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. جو زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ کریم ان کو صحت والی، خیر والی، کامل زندگی عطا فرمائے. اور جو ہمارے بعد آئیں گے، اللہ کریم ان کو بھی ایمان کی صالح زندگی عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو اچھا بھلا کر دے. وہ جسم کی بیماری ہو، نفسیات کی بیماری ہو، یا روحانی طور پر کسی مرض کا وہ شکار ہوں، اللہ کریم ان کی زندگی میں کوئی بہانہ بنائے اور وہ تندرست ہو جائے. اللہ کریم آپ کی جوانیوں کو قائم باش رکھے، پاکیزہ رکھے، آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے، آپ مثبت توانائیوں کو سمجھ سکیں، آپ ایک دوسرے کا حوصلہ بن سکیں، آپ مثبت توانائیوں میں شریک ہو سکیں، اور آپ اپنے حصے کا ایسا ارتعاش پیدا کر سکیں کہ وطن عزیز پاکستان اپنے اصل قد کے ساتھ، اصل معیار کے ساتھ سامنے آ سکے، ابھر کے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کی محبتوں کا صدقہ چل رہا ہے کہ پاکستان آج بھی قائم باش ہے. اتنی پازیٹیو انرجی ہے کہ نیگیٹو سازشیں کرنے والے لوگوں کے باوجود وہ پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ہماری مسلح افواج کا حوصلہ بڑھائے رکھتی ہے، ہماری ISI کو تازہ دم رکھتی ہے، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز وہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہتے ہیں. پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ پاک خیالات کی جگہ ہونی چاہیے، پاک نفسیات کی جگہ ہونی چاہیے، پاک شخصیات کا یہ وطن ہے. ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پیور کرنا ہے. جب ہمارے اندر یہ پیورٹی آ جاتی ہے نا کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور نماز جہاں پہ آ جاتی ہے وہاں پہ فحشی اور منکرات ختم ہو جاتے ہیں. اگر نماز بھی چل رہی ہو، فحشی اور منکرات بھی چل رہے ہو، تو کہیں گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، نمازیں تو ہیں، سب سٹینڈرڈ، لو سٹینڈرڈ والی، وہ معیار نہیں رہا جہاں سے پاکیزگی آتی. تو یعنی ایک بندہ کہے میں وضو کر رہا ہوں لیکن اس کی کونیاں بھی خشک ہوں، ایڑیاں بھی خشک ہوں، آدھا چہرہ بھی خشک ہو، تو وہ وضو نہیں ہوتا. تو کپڑے دھوئے ہوں تو صحیح طرح دھوئے ہوں، اجلے، بے داغ، چمکدار. تو شخصیت کو بھی آپ نے بے داغ کرتے چلے جانا ہے. پھر جتنی پازیٹیوٹی ہوگی، اچھی کتابوں میں پڑھا کریں ان کو، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھے پیجز کو لائک کریں. ہر چیز آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ روز بری خبریں سنیں گے، ہر وقت میڈیا کے سامنے بیٹھ کے وہی ڈرائنگ روم کی سیاست، وہی یعنی 10-12 سال ہو گئے ہیں یہی سنتے ہوئے، کرپشن کرپشن کرپشن، فلانا چور فلانا ڈاکو، بدل بدل کے وہی حکمرانیاں. تو نیگیٹیوٹی سے بچیں. یہ جو سوئسائڈل جذبات ہیں، خودکشی کے رجحانات، یہ بھی ایسی ایسی پوسٹیں کی ہوتی ہیں، زخموں والی، خون والی، گندی پوسٹیں. صبح صبح آپ دیکھو گے تو کیا بنے گا آپ کی شخصیت کا؟ صبح پھول دیکھا کرو بھائی، صبح کی سیر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، باہر نکلا کرو، دیکھو پرندے، پنجروں سے آزاد کر دو پلیز، پنجروں میں قید مت کرو پرندوں کو. درخت اگاؤ نا، پرندے آ جائیں گے. پھلدار درخت لگاؤ، پھولدار لگاؤ، شاید کی مکھیاں لوٹ آئیں گی. کیوں قید کر رہے ہو زندگی کو؟ زندگی کو آزاد رکھ کے ان کو پیار کر کے واپس بلا لو، آ جائے گی زندگی واپس. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارے ہاں نا انسان کی عادت ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے نا گورنمنٹ نے لگائی ہو، ہم اس کو اکھاڑ کے اپنے سین میں لگانا چاہتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارا ایک نفسیاتی. اکثر موویز کلپس میں آپ نے دیکھا ہوگا، گملے اٹھا کے گاڑیوں میں رکھتے ہوئے، گاڑیوں میں لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں جا کے لگاتے ہیں. ہم ہر چیز گھر میں لے جانا چاہتے ہیں. او بھائی یہ بھی گھر ہے، یہ وطن بھی گھر ہے، یہ مہکے کا نا. یعنی گھر صاف ہو اور کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دو، جو آپ کے گھر میں آئے گا وہ گلی سے گزر کے ہی آئے گا، وہ گلی سے گزر کے آئے گا. گلی ساری گندی ہو اور گھر صاف ہوں تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا. گلیاں صاف ہوں، محلے باہر والے
خارجی طور پر گندے ہو جائیں تو کیا فائدہ گلی صاف ہونے کا؟ ہر چیز، پورا پاکستان، پورا وطن مہکنا چاہیے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو مہکنے کی توفیق عطا فرمائے، چہکنے کی توفیق عطا فرمائے، سنورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بن جائیں، عزم بن جائیں، اور ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، اور ایک دوسرے کی انرجی کو محسوس کریں۔ انرجی کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، توانائیاں ملتی رہتی ہیں۔ دعا کی بات ہے، اچھا سوچا کریں، کسی کی غیر موجودگی میں اچھا سوچا کریں، انرجی اس تک پہنچ جائے گی۔ پیار محبت سے سوچا کریں، جلیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا ہو جو ویل پروٹیکٹڈ ہو، کیونکہ جو فوج سٹرانگ ہوتی ہے نا، وہ پھر ایک دفعہ اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر وہ بھی جواب دیتے ہیں، اور وہ بڑا خطرناک جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دیکھ بھال کے پنگا لینا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اتنا پاک صاف رکھیں کہ جب کوئی تعویذ کرے یا کالا جادو کرے تو لوٹ کے اسی پہ چلا جائے، لوٹ کے اسی کے پاس چلا جائے، ایکشن ری ایکشن ہو جائے نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یہ فوج ہے، یہ تیار کرنا پڑتا ہے، ڈیفنس اور اوفینس، اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے اسپرچول ورلڈ میں، حصار باندھنے پڑتے ہیں، دم کرنے پڑتے ہیں، دم کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو ہر بری نظر سے بچائے، ہر قسم کے کالے جادو سے بچائے، ہر قسم کے تعویذ گنڈے کرنے والیوں اور کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہم سب کو ہر قسم کے وسوسے سے اللہ کریم محفوظ رکھے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہمیشہ رہیں، اس کے نظام کا حصہ بن کر رہیں، اس کے شیلٹر میں رہیں، ہم کہیں اتنے کمزور نہ ہو جائیں کہ کوئی دشمن ہم پر غالب آ جائے اور چھا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا شافی، یا شافی، یا شافی برحمتک استغیث۔ شوف بادشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے، بھوک لگ گئی۔